آپ کو ویسٹ میں سب سے بڑا لفظ ملے گا آزادی، فریڈم، اور کمیونزم میں کیا تھا؟ مساوات۔ بنیادی کیا فرق تھا؟ کمیونزم نے یہ طے کیا، پہلے تو ایک انتہا پر چلے گئے کہ کوئی انفرادی ملکیت کی کوئی شے ہے ہی نہیں، سب قومی ملکیت، زمین بھی قومی ملکیت، کارخانہ بھی قومی ملکیت، تمہارا گھر بھی قومی ملکیت، سب قومی ملکیت، کوئی پرسنل اونرشپ، پرائیویٹ اونرشپ ختم۔ اس کے مقابلے میں کیپٹلزم میں کیا ہے؟ پرائیویٹ اونرشپ جائز ہے، آپ ایک کارخانے کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ ایک کھیت کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ ایک دکان کے مالک ہو سکتے ہیں، ایک کاروبار کے مالک ہو سکتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ ایک طرف جو ہے بالکل نفی انفرادی ملکیت کی، سب قومی ملکیت، نیشنلائزڈ، اور دوسری طرف یہ کہ نہیں، آپ اونرشپ جو ہے پرائیویٹ ہو سکتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کمیونزم میں کیا ہوا؟ کام کرو ویج لو، تمہاری رزق کی ضمانت ہے، کام کرو گے کام ملے گا، کارخانے میں یا کھیت میں، لیکن اس کی تمہیں مزدوری ملے گی، تم اونر نہیں ہو نہ کارخانے کے نہ زمین کے، کام کرو۔ یہ سب کے سب جو ہے ملکیت ہے ریاست کی، نیشنلائزڈ ہے، یہ جو نیشن کی، قوم کی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ بہرحال ہوا کہ وہ فرق و تفاوت کے جو کیپٹلزم میں ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک کروڑ پتی ہے اور ایک طرف ایک بھوکا مر رہا ہے، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس میں یقیناً سب کی بنیادی ضروریات بھی تھیں، اگرچہ وہ مساوات کے سب بالکل برابر ہو جائے وہ تو نہیں ہو سکتا۔ آخر ایک سپاہی ہے، ایک کمانڈر ان چیف ہے، کیا ان دونوں کی تنخواہ برابر ہو جائے گی؟ تنخواہ تو ہے، فرق تو ہوگا نا۔ لیکن یہ واقعہ ماننا پڑتا ہے کمیونزم کا کہ یہ اچیومنٹ تھی کہ 1 to 30 سے زیادہ فرق نہیں تھا۔ مثلا یہ کہ سپاہی کی تنخواہ اگر 30 روپے ہے تو جرنیل کی 900 روپے ہو جائے گی، بس اس سے زائد نہیں، وہ ہزاروں اور لاکھوں میں نہیں ہوگی۔ جبکہ کیپٹلزم میں کیا ہے؟ اس کا جو ہمیں نقشہ نظر آتا ہے خود امریکہ کے اندر، مین ہیٹن ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، میں نے آپ کو بتایا، اس کا جو جنوبی علاقہ ہے اس میں جو ہے وہ جو وال سٹریٹ کہلاتی ہے، دنیا کے سارے بڑے بڑے بینک وہاں ہیں، دولت دنیا کی سب سے زیادہ وہاں ہے۔ اسی کے شمالی حصے میں لوگ گھیٹوز میں رہتے ہیں، سب ہیومن لیول، حیوانی سطح پر غریب۔ یہ فرق و تفاوت جو ہے امریکہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے آج بھی، یہ روس میں نہیں رہا تھا۔ روس کے اندر بہرحال ایک فرق تو تھا، بالکل برابر تو نہیں ہو سکتے لیکن بہت کم تھا، تفاوت جو ہے بہت کم تھا۔ اب یہ کہ اس طریقے سے روس میں اگرچہ مساوات تو آئی کسی درجے میں، کامل مساوات تو ممکن ہی نہیں، البتہ یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی قیمت انہوں نے وصول کی۔ وہ قیمت کیا تھی؟ 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ، کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہوگی یہاں پر، کوئی اور پارٹی نہیں بن سکتی۔ انتخابات ہوں گے لیکن ووٹ صرف کمیونسٹ پارٹی کے ممبر کے پاس ہوگا، جو کمیونسٹ پارٹی کا ممبر نہیں ہے اس کا کوئی ووٹ نہیں، اور کوئی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ہے رائٹ آف ایکسپریشن اینڈ رائٹ آف ایسوسیشن، اپنے اظہار خیال کی آزادی یا جماعت سازی کی آزادی، یہ بھی ختم۔ تو مساوات تو آئی بٹ ایٹ دی کاسٹ آف فریڈم، فریڈم ختم۔ وہاں کیا ہوا امریکہ کے اندر؟ فریڈم تو بہت فریڈم۔ آج کل تو یہ 9/11 کے بعد جو حالات ہو گئے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ حکومت کا عمل دخل زیادہ نظر آتا ہے، ورنہ یہ کہ میں چونکہ 1979 سے جاتا رہا تھا تو وہاں جا کر واقعی محسوس ہوتا تھا کہ آزاد فضا میں آ گیا، حکومت نظر ہی نہیں آتی۔ امیگریشن سے نکل کر باہر آتے معلوم ہوتا حکومت نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے، کچھ سپاہی کا ہی نظر آتا ہی نہیں، نظر آتا ہے تو صرف کاپ جو ہے وہ جو کہ کانسٹیبل ہے ٹریفک والا، بس اللہ اللہ خیر سن، وہ بھی مجال ہے کہ آپ کی توہین کر دیں۔ آپ چاہے کتنے ہی غریب ہوں اور وہ چاہے اچھا لباس پہنے ہوئے، سر کہے بغیر آپ سے بات نہیں کرے گا، سر میں آئی سی یور ڈرائیونگ لائسنس، یہ انداز ہوگا اس کا۔ تو آزادی جس چیز کا نام ہے واقعتاً جو اس ویسٹ کے اندر اچیو کی گئی ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ کوئی پولیس اسٹیٹ نہیں تھی جیسے کہ ہمارے ہاں سعودی عرب میں کیا ہے، نہ آپ کو پارٹی بنا سکتے، نہ آپ کو تنقید کر سکتے، نہ آپ کو جلسہ کر سکتے، کچھ نہیں، وہاں پر بھی بڑا سخت استبداد ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو آزادی وہاں تھی وہ ایٹ دی کاسٹ آف
ایکویلٹی. اب وہاں پر جو فرق و تفاوت ہے کہ ایک بلینئر ہے ارب پتی اور ایک غریب ہے جو اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے, وہ خیرات جو ہے حکومت سے جو ملتی ہے اس پر گزارا کر رہا ہے. یہ فرق و تفاوت جو ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا, اگرچہ فریڈم وہاں پر وہ اپنے آخری درجے میں تھی. البتہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر نجی ملکیت تھی, کام کرنے کی آزادی تھی, لہذا یقیناً جو ہے فرق پڑ جائے گا. اب اگر آپ لوگوں کو دوڑائیں, آپ دوڑ میں بھی شریک ہیں اور چاہیں آپ کی کوئی آگے پیچھے نہ ہو, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو یا تو یہ کیجئے کہ سب کو رسے سے باندھ دیجئے, تب تو نہ کوئی آگے رہے گا نہ کوئی پیچھے رہے گا. لیکن اگر فری مارکیٹ ہے, فری بزنس ہے, فری اکانومی ہے, تو یقیناً کمپٹیشن میں کچھ آگے نکل جائیں گے, کچھ پیچھے رہ جائیں گے. تو جو پیچھے رہ جائیں گے ان کا بھی تھوڑا بہت بندوبست کیپٹلزم میں کیا گیا, جسے ویلفیئر کہتے ہیں, کہ بھائی یہ لوگ بالکل بھوکے نہ رہ جائیں. یہ بھوکے ہوں گے تو بھوکے بیڑی ہمارے پیٹ چاک کریں گے, کچھ نہ کچھ تو انہیں کھانے کو دو نا. تو ویلفیئر کا نظام کہ ان کے لیے کم سے کم یہ بنیادی جو ہے اس ضروریات اس کی کفالت کر دی جائے, یہ کیپٹلزم نے کیا ہے. یہ اگرچہ شروع میں نہیں تھا اس کا حصہ, یہ بات تو یہ تھا کہ جو اب کما سکتا کمائے, جو نہیں کما سکتا بھوکا مرے. اب اس کے اندر اگر صلاحیت نہیں تو ہم کیا کریں. لیکن یہ کہ بعد میں کیپٹلزم کو اسے کہتے ہیں انٹرنل مینجمنٹ آف کیپٹلزم, کہ اس کے اندر سے اس کو مینیج کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل بھوکے جو ہیں بھیڑیے وہ آ کر پھر ہمارے جو ہے وہ پیٹ چاک کریں اور ہماری کوٹھیوں پر حملہ آور ہو جائے. اچھا, اب سوال پیدا ہوتا ہے, یہ جو پچھلی صدی میں کمیونزم آیا 1917 میں, آغاز میں تو وہ بجلی کی صورت کے ساتھ دنیا میں بڑھا ہے. روس کے انقلاب کے بعد پورا مشرقی یورپ آ گیا کمیونزم کے اندر, چائنا آ گیا کمیونزم کے اندر. یہ ایسی تیز رفتاری سے جا رہا تھا کہ مغرب اور اس کا جو کیپٹلسٹک نظام ہے وہ کانپ رہا تھا, یہ تو ہمیں ختم کر دے گا. آپ کو معلوم ہے کہ سائنس میں بھی روس آگے نکل گیا تھا. پہلا خلا باز روس نے بھیجا ہے خلا کے اندر, امریکہ تو بہت پیچھے رہ گیا تھا. اس لیے بہت جو ہے وہاں پر خوف تھا. اور 40 برس تک پھر کولڈ وار جسے آپ کہتے ہیں, براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی, اس لیے کہ ادھر بھی ایٹم بم تھے ادھر بھی ایٹم بم تھے. جنگ ہوتی تو دنیا تباہ ہو جاتی, دونوں کو معلوم تھا. یہ دونوں چیزیں جو اپنے آپ کو تھام کر رکھا. جیسے آج کیا معاملہ ہے, پاکستان اس وقت جو بچا ہوا ہے تو وہ اپنے ایٹم بم کی وجہ سے بچا ہوا, ورنہ بھارت کبھی کا کھا پی کے اس کو ختم کر چکا ہوتا, ہضم کر چکا ہوتا. ایٹم بم ہے, اسے پتا ہے اس کے پاس ایٹم بم, ہمیں بھی پتا ہے ان کے پاس ایٹم بم ہے. تو گویا کہ کوئی براہ راست جنگ جو مول لینا جو ہے وہ بہت بہت بڑی رسکی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ 40 برس تک جسے کولڈ وار کہتے ہیں وہ جاری رہی. اس کے بعد کیا ہوا, کمیونزم مر گیا, نظام فیل ہو گیا اور کیپٹلزم جیت گیا. یو ایس ایس آر ختم ہو گئی, تحلیل ہو گئی, ریاستیں علیحدہ ہو گئی. یو ایس ایس آر اتنی بڑی قوت ہوتی تھی, اگر باہر نوجوانوں کو تو اندازہ نہیں ہوگا, میری عمر کے لوگوں کو تو اندازہ ہے. ہم نے تو یہ چیزیں فیزز دیکھی ہیں دنیا کے اندر, 2 سپر پاورز ایک دوسرے کے مقابلے میں, اور ساری انٹرنیشنل سیاست, گلوبل سیاست ان کے مقابلے میں چل رہی تھی. یہ نیٹو کیوں بنا, سیٹو کیوں بنا, سینٹو کیوں بنا, ہمیں کیوں امریکہ نے جو ہے اپنا بنایا حلیف, کیوں؟ اسے کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی, روکنا تھا. اسے روکنے کے لیے ہمیں پاکستان جو ہے وہ ایک فرنٹ سٹیٹ بن گئی تھی, لہذا امریکہ نے مدد بھی بہت کی ہماری, اس میں کوئی شک نہیں. اگرچہ ایک بات اس نے شروع سے رکھی کہ ہماری کوئی مدد بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. امریکہ کے ہتھیار ہم نے 1965 کی جنگ کے استعمال کیے تو اس نے پھر بند کر دی, مدد بھی بند کر دی, سینکشنز ہمارے اوپر لگا دی, کیونکہ یہ پہلے سے شرط تھی کہ جو ہتھیار ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ صرف روس کے خلاف استعمال ہوں گے, وہ بھارت کے خلاف نہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ ایشو تھا, اس کو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا. اب سوچنے کی بات یہ ہے, کمیونزم کیوں مرا اور کیپٹلزم کیوں جیت گیا؟ یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جب یہ یو ایس ایس آر ختم ہوئی اور کمیونزم کی گویا کہ موت واقع ہو گئی, اگرچہ چائنا میں ابھی وہ سسک رہا ہے, ابھی چل رہا ہے, لیکن یہ کہ وہ کمیونزم نہیں ہے جو تھا پہلے, آج سے 30 سال پہلے. اس میں کچھ نہ کچھ کیپٹلزم کے اندر کی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. ہاں, 1 پارٹی گورنمنٹ اور ڈکٹیٹرشپ وہ 100% موجود ہے, جو کمیونزم رشیا کا جو یو ایس ایس آر کا معاملہ تھا. لیکن ویسے یہ کہ ان کے معاشی نظام کے اندر
کچھ سرمایہ دارانہ نظام کی باتیں شروع کر دی گئی. لیکن بہرحال یوں کہیے کہ بحیثیت مجموعی کمیونزم کی موت واقع ہو گئی. تو فوکو یاما ایک بڑا مفکر ہے امریکہ کا، اس نے کتاب لکھی. وہ جیسے کہ بغلیں بجاتے ہیں نا، جو کسی فتح مندی میں اور کوئی خوشی میں آ کر کے ہم جیت گئے، اس نے دی اینڈ آف ہسٹری. معلوم ہوا، اس نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام سرمایہ دارانہ جو ہے یہی بہترین نظام ہے. دیکھ لو ہمارے مقابلے میں جو کھڑا ہوا تو مرا پڑا ہوا نظام. اس سے ثابت ہو گیا کہ نظام صحیح وہی ہے جو ہمارا ہے، کیپٹلسٹک. وہ لبرل سیکولر ڈیموکریسی جو جس پر ہم گفتگو کر چکے، ان کا نظام کا ایک سیاسی حصہ ہے، ایک معاشی حصہ ہے کیپٹلزم. اس کیپٹلزم کے حوالے سے جب اس کے مقابلے میں ایک قوت اٹھی تھی، وہ مر گئی، ختم ہو گئی. ہم جیت گئے تو مطلب ہوا کہ سرمایہ داری جیت گئی. ثابت ہو گیا کہ بہترین نظام سرمایہ داری ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی کہ نہیں، ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی تاریخ کے اور دور آنے ہیں، ابھی کلیش آف سویلائزیشنز ہونا ہے، تہذیبوں کا تصادم ہونا ہے. اور اس کے بعد ایک اور کتاب آئی ہے، کلیش آف سسٹمز ہونا ہے، جو نظاموں کا ابھی مقابلہ ہوگا. اور اب نظام سامنے آ سکتا ہے، اسلام کا نظام، وہ آ کر تمہیں جو ہے چیلنج کرے گا. یہ اس کا امکان ہے جو دنیا میں ظاہر کیا جا رہا ہے. اور نیٹو جب یہ یو ایس ایس آر ختم ہوا ہے، اس کے بعد جب نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے اور ایکسٹینڈ کرنے لگے، نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو، اور رشیا کے مقابلے کے لیے تھی، یو ایس ایس آر کی کنٹینمنٹ کے لیے تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارا دشمن تو ختم ہو گیا، اب تمہیں کس کا اندیشہ؟ اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے. ہمیں اندیشہ ہے کہ ایک نظام جو ہے اسلام کا نظام، وہ ہمارے مقابلے میں آئے گا. اس کے لیے ہمیں اب تیاری کرنی ہے. اور اس کے بعد کی ساری پالیسی ویسٹ کی اسی ایک مرکزی نقطے کے گرد گھوم رہی ہے. پر اب مجھے بتانا یہ ہے کہ کیوں مر گیا کمیونزم، کیوں جیت گیا کیپٹلزم. اس کے دو اسباب ہیں. پہلا سبب کیا ہے؟ انسانی جبلت ایک ہے، سرشت ہے انسان کی، اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا. اس سرشت میں کیا ہے؟ اگر یہ کھیت میرا ہے، اس کی پیداوار میری ہوگی تو میں زیادہ محنت کروں گا. زیادہ پیداوار ہوگی تو فائدہ میرا ہے نا، تو میں محنت زیادہ کروں گا. اگر وہ میرا کھیت نہیں ہے، یہ میں نے تو محنت کرنی ہے تو میں زیادہ کیوں کروں؟ مجھے تو ویج ملے گی، مزدوری ملے گی نا. وہ مزدوری کم پیداوار ہو زیادہ پیداوار ہو وہ تو وہی رہے گی، تو میں کیوں زیادہ کام کروں؟ یہ انسان کی بیسک سرشت ہے، نیچر ہے. چاہے اسے آپ کے اینیمل نیچر کہہ لیں، اسے انسان کی جو سفلی طبیعت ہے. انسان کے اندر بڑائی بھی ہے، اونچائی بھی ہے، نیچائی بھی ہے. اللہ نے پیدا کیا آثر تقویم میں، پھر اسفل سافلین میں بھی اسی انسان کو ڈالا ہے نا. تو یہ اس کے سفلی جذبات میں. اب جیسے ایک کارخانہ ہے، کارخانے کا جو ایک مالک ہے، اس کارخانے کی ایک مشین خراب ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ ایک مشین سے کارخانہ تو کھڑا ہو گیا. کارخانے کا مالک رات بھر کھڑا رہے گا، مستریوں کے سر پر سوار رہے گا، ٹھیک کرو اسے، کیونکہ اگلے روز ظاہر بات ہے کہ لیبر تو آ جائے گی، میرے اوپر تو پڑ جائے گا، مجھے وہی تو دینی پڑے گی، اور کارخانہ کام نہیں کرے گا تو میرا تو نقصان ہو جائے گا. لیکن جیسے بھٹو صاحب نے کیا تھا، کارخانہ ہو گیا نیشنلائز، وہاں آپ نے 20ویں گریڈ کے ایک افسر کو لا کے بٹھا دیا. وہ افسر صاحب جو وہ مالک تو نہیں ہے نا. اب اس کو اگر مشین خراب ہو گئی، اس کے افسر کو کیا پرواہ اس کی؟ 4 دن کارخانہ بند رہے میری بلا سے، کہ میری تنخواہ میں کمی ہو جائے گی. وہ جو کیوں کرے گا محنت؟ وہ رات کو کیوں جاگے گا؟ مالک جاگے گا، کھڑا رہے گا، سر پر سوار رہے گا، درست کروائے گا، چلائے گا کارخانہ. جو مالک نہیں ہے وہ تو ملازم ہے، تنخواہ ہے، اس کو تو تنخواہ ملنی ہے، وہ خامخواہ اپنے آرام کے اندر خلل برداشت کرے گا. اسی لیے ہمارے یہاں فیلئر ہو گیا تھا. جب نیشنلائز کیا بھٹو نے، نتیجہ کیا نکلا؟ مزدوروں نے کام کرنا چھوڑ دیا. ریلوے کا جو حال ہو گیا تھا، وہ میں آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک دفعہ جا رہا تھا کراچی، اور فرسٹ کلاس اور تیز گام، لیکن کیا حال تھا؟ نہ اس میں بجلی، نہ پنکھا، نہ ٹوائلٹ میں پانی. فرسٹ کلاس کا یہ حال تھا. چیخ رہے تھے لوگ بیٹھے ہوئے، گالیاں دے رہے. میں نے کہا دیکھو غنیمت سمجھو کہ پہیا چل رہا ہے. اگر یہ پہیا یہاں رک گیا اور یہ جنگل کے اندر گاڑی کھڑی ہو گئی تو کیا اثر ہوگا؟ تو چلو پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، یہ پہیا، یہ حال ہو گیا تھا، کام کرنا چھوڑ دیا. تو یہ جو فرق ہے،
اب اگر ظاہر بات ہے کہ انفرادی ملکیت ہے تو آپ محنت زیادہ کریں گے، پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی، اس میں کمپٹیشن بھی ہوگا، آپ بہتر سے بہتر مال بنائیں گے تاکہ آپ کا مال زیادہ بکے، کم سے کم قیمت پر دیں گے تاکہ آپ کا مال زیادہ بکے، ٹرن اوور زیادہ رہے۔ یہ سارے جو ہیں یہ کیپٹلزم کے فوائد ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پر پروڈکشن زیادہ، پیداوار زیادہ۔ روس میں کیا تھا؟ ویٹ پروڈیوسنگ ایریا بہت زیادہ امریکہ سے، لیکن وہی کہ وہاں پہ جو کام کرنے والے مزدور تھے نا، مالک تو تھے نہیں، لہذا پروڈکشن کم ہو رہی ہے۔ امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا اور روس امپورٹ کرتا تھا۔ یہ گویا کہ سب سے بڑا بنیادی جو سبب ہوا ہے، اس کی اکانومی فیل ہوئی ہے۔ اس کے پاس تو جتنے جو ایٹمک وار ہیڈز تھے آج بھی امریکہ کے پاس نہیں ہے اتنے، اس کے پاس 3000 سے زائد، امریکہ کے پاس 1000 1500، لیکن یہ کہ وہ سارے ایٹمک وار ہیڈز رکھے رہ گئے اور ختم ہو گیا روس۔ کیوں؟ اکنامکس کے اندر اس نے مار کھائی۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کیپٹلزم کے اندر یہ جو خوبی ہے اس کی وجہ سے وہ جیتا، اور کمیونزم میں یہ جو خامی اس کی وجہ سے وہ ہار گیا۔ نمبر 2، اسی انسانی فطرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری رائے جو ہے میں پیش کروں لوگوں کے سامنے، بھائی مجھے حق ہونا چاہیے، مجھے اپنے خیالات کو ایکسپریس کرنے کا حق ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن۔ اور میں چاہتا ہوں جماعت والا نہیں، ایک پروگرام دینا لوگوں کو، تو مجھے حق ہونا چاہیے، ایسوسیشن، رائٹ آف ایسوسیشن۔ جو ویسٹ کے اندر ہے آزادی ہے مکمل، اور چونکہ روس میں نہیں رہی لہذا اندر سے گھٹن ہو گئی۔ اب سوچنے سمجھنے والے لوگ، آخر لوگوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ اس حبس کے اندر نہیں رہ سکتے۔ وہاں کے دانشور بھاگتے تھے، روس کے جان چھڑا کے بھاگتے تھے، امریکہ میں جا کر آباد ہوتے تھے۔ کیوں؟ ایک آزادی کی فضا ہے، آپ کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، آپ کو اپنی بات کی بنیاد پر کوئی جماعت ساتھ بنانے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ دو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو کمیونزم ہے وہ مار کھا گیا، مر گیا، اور کیپٹلزم جیت گیا۔